السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ احترامی انسانیت کانفرنس کے صدر محترم اور کانفرنس کے معزز و محترم علماء کرام، برادران اسلام و خواتین ملت، یہ ہمارا اپنا وطن بھارت، یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، یعنی یہاں ڈیموکریسی سسٹم ہے۔ یہ سیاسی نظام جمہوریت کا یہ دنیا کا بہت مشہور، معروف، پاپولر ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی اسی نظام کو ملک کے بزرگوں نے ملک کی تمام ثقافت اور تہذیبوں کے حامل اس دیش واسیوں کے لیے پسند کیا ہے۔ ویسے بھی اگر غور کریں گے آپ اور دیکھیں گے تو غیر مسلموں کے لیے جمہوری نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ دنیا میں غیر مسلموں کے لیے سیکولر ڈیموکریسی سسٹم سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے، کیونکہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس مذہب کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ وہ ملک کو، دیش کو، کسی بھی خطے کو، جغرافیہ کو چلا سکے مذہب اسلام کے سوا۔ اسی لیے یہ پسند ہے اور حقیقت میں یہ سب سے اہم ہے، اس کا کسی کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہندوستان میں بسنے والی 85% نان مسلم کمیونٹیز کے ہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے اس سیکولر، اس ڈیموکریسی سسٹم کے سوا جس کو وہ قبول کر لیں اور جو چل سکے، نہیں چل سکتا۔ اسی لیے بہت سارے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو راج امپاسبل ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔
اور اگر یہ ممکن ہوتا تو جب ملک آزاد ہوا تھا حالات عجیب و غریب تھے، پاکستان کے نام پر ایک دوسرا حصہ بن چکا تھا ہندوستان کا، تو اس وقت ہندو راشٹر بنا ہوتا، اس وقت ہندو راشٹر بننا ممکن نہیں ہو سکا، اور ملک کے بزرگوں نے وہ دستور جو آج چل رہا ہے اس کی بنیاد پر ملک کے چلانے کا فیصلہ کیا، وہ آئین، وہ کانسٹیٹیوشن جو چل رہا ہے وہ رائج ہوا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت بھی لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آیا، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑا بڑا دماغ تھا، ہندو مذہب کے بڑے بڑے ایسے رہنما تھے جہاں کروڑوں لوگ ان کی شخصیتوں پر قربان ہوتے تھے۔ مہاتما گاندھی جیسی مہان شخصیت تھی جو ملک کے لیے، انسانیت کے لیے مذہب سے بلند ہو کر کے سوچتے تھے، جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے ان کے بارے میں۔ تو اتنی بلند شخصیت تھی، لیکن اس کے باوجود دیکھیے ان لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا اور نہیں یہ مشن چلایا کہ اس ملک کو ہندو راشٹر کی ڈگر پر جانا چاہیے، ملک ہندو راشٹر بننا چاہیے۔ آپ سوچئے اس وقت جب گاندھی واد چلا، مولانا آزاد کے نظریات چلے، اسی طرح امبیڈکر واد چلا، امبیڈکر کی سوچ غالب آئی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ملک کے اندر بھید بھاؤ اتنا ہے، طبقاتی نظام اتنے ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے اتنی زیادہ عصبیتیں ہیں، اتنے نیچ اونچ کا نظام ہے سماج میں، اس لیے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اتنے اونچ نیچ کے سماج میں کوئی نظام کیسے کسی مذہب کا، کسی مذہبی طبقے کا چل سکتا ہے؟ اسی لیے لوگوں نے اس سسٹم کو قبول کیا۔ میرے بھائیوں، آج آپ اگر اس بیک گراؤنڈ میں جا کر کے آج کے حالات کو سامنے رکھ کر کے آپ غور کریں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ آج اگر ملک کو کسی ہندو راشٹر کے رخ پر لے جانے کی کوئی کوشش نظر آتی ہے تو دیکھیے کروڑ ہندوستانی بے چین ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ ایک دور ہندوستان پر بہت لمبا ایسا گزرا ہے جہاں بھید بھاؤ اور چھوت چھات کی حدیں اتنی جڑیں گہری تھی کہ ایک دوسرے کو سننا، برداشت کرنا، قریب کرنا، ان کا جھوٹا تک قبول کرنا گوارا نہیں تھا۔ کیا پھر یہ ملک اسی رخ پر جانے والا ہے؟ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیے یہ اللہ کا نظام تو ہے، اللہ کا نظام ہی چلتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ دستور بچانے کے لیے ملک کا پڑھا لکھا طبقہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ، ملک کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اور اسٹوڈنٹ جو میدان میں اترے ہیں، ان کے سامنے مسلمانوں کے ساتھ تفریق کا ہی مسئلہ نہیں ہے، اس سے بڑا مسئلہ ان کے سامنے ملک کی جمہوریت اور ڈیموکریسی سسٹم کے بچانے کا ہے۔ اور اسی لیے یہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ ملک کو اندھیرے میں لے جانے والا، ملک کو پچھلے دور کی سوچ میں لے جانے والا اگر کوئی رخ ملک کا کام کر رہا ہے تو یہ سمجھتا ہے تاریخ کا اسٹوڈنٹ اور ملک کا انصاف پسند طبقہ، سیکولر سوچ رکھنے والا طبقہ اور ڈیموکریسی دنیا میں جہاں یہ سسٹم عام ہے جمہوریت کا، سیکولر نظام کا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوت چھات کا نظام، یہ اونچ نیچ کا نظام، یہ بھید بھاؤ کا نظام، یہ تفریق کا نظام، یہ عدم برابری کا نظام کیا پھر لوٹ کر کے آنے والا ہے؟ اس لیے سب کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے سب کھڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، اور اس لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر آج ایک طبقے کو صرف نشانہ بنا کر کے سارے طبقوں کو خوش کر کے اپنا ٹارگیٹ حاصل کرنے کا اگر کوئی خفیہ ایجنڈا ہے ملک کے سامنے، حکومت کے سامنے، تو یہ اگر آج کامیاب ہوا تو یہ سلسلہ نہیں رکے گا، یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ اس لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ملک میں جو تحریک بپا ہے پوری قوت کے ساتھ بپا ہے، پورے زور کے ساتھ بپا ہے، دستور کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں بپا ہے، آئین اور سمویدھان کی روشنی میں لوگ مانگ کر رہے ہیں
ان کی مانگ ہے دستور بچاؤ، سنویدھان بچاؤ، اس کے بعد یہ کہتے ہیں، اس کے بعد دوسرے درجے پر جا کر کے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر جو قید لا کر کے سی اے کی صورت میں بدل گیا، یعنی قانون پاس ہو گیا، یہ بھید بھاؤ ہے، اور یہ جمہوری سسٹم پر یا اس کے مساوات اور اسی طرح برابری کے مطلب مزاج کے خلاف، اس کی روح کے خلاف۔ اصل مدعا میرے بھائیوں، اصل مدعا کیا ہے؟ اصل مدعا ہے رخ جمہوریت سے الگ جا رہا ہے، جمہوریت سے جمہوریت کا رخ بدل رہا ہے، ہمارے حکمراں الگ رخ پر ملک کو لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ایسے حالات میں اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے اور بڑھ جاتی ہے کہ ان کے تقاضے تو ہے ہی ہیں، وہ ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر یہاں ہندو راشٹر آیا، برہمنواد آیا، اونچی ذات کے لوگوں کا حقیقی کنٹرول ہوا، سیکولر اسٹیٹ کی اس کی حیثیت ختم ہوئی، تو در حقیقت ہماری غلامی کا دور شروع ہوگا، ہماری غلامی کا دور شروع ہوگا۔ اس لیے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ملک جن بنیادوں پر، جن دستور کی روشنی میں چل رہا ہے، اس دستور کو چوٹ نہیں پہنچنی چاہیے کسی کے نام سے۔ آخر دیکھیے کتنا بڑا ایک طرح سے کتنا بڑا منصوبہ بنایا گیا ہوگا، کس طرح دماغ کام کیا۔ دنیا میں میرے بھائیوں، بالخصوص ہندوستان میں سب سے زیادہ تبدیلی مذہب کا عمل جو ہے وہ اسلام کے بجائے عیسائیت کا ہے۔ عیسائیت کا سب سے زیادہ پوری دنیا میں عیسائیت کا مشن چل رہا ہے۔ بہت سارے تو اصحاب فکر یہ کہتے ہیں کہ یورپ سے عیسائی مذہب کو بے دخل کر دیا گیا، تو عیسائیت اپنے سارے سورسز کو استعمال کر کے نئی زمین، نیا علاقہ ڈھونڈ رہی ہے۔ کیوں؟ ایسے ہی مذہب مسترد ہے۔ مذہب نئی نسل کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے، نئی دنیا کے سامنے مسترد ہو چکا ہے، تو یہ زمین ڈھونڈ رہے ہیں، یہ اپنے سارے سیاسی پاور اور اسی طرح منی پاور خرچ کر کے یہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں عیسائیت کو۔ میرے بھائیوں، لیکن عیسائیت بھی نشانہ نہیں ہے، عیسائیت نشانہ نہیں ہے، بدھ مت نشانہ نہیں ہے، ہندو مت کی تو بات ہی نہیں کر سکتے، سکھ مذہب نشانہ نہیں ہے، اور پارسی مذہب کوئی مذہب نشانہ نہیں ہے۔ سارے لوگ یہ سمجھیں کہ حکومت نے ان کا مان سمان کیا ہے، ان کا احترام اور ان کی عزت کی ہے، اور ان کے تقاضوں کو محسوس کر کے ان کی شہریت کا اتنے بڑے دل و دماغ کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، سوائے مسلمانوں کے۔ لیکن آپ دیکھیے، یہ صرف مسلمانوں کو جو الگ تھلگ کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کا سمجھدار طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، انصاف پسند طبقہ میرے بھائیوں آگے آ گیا۔ یہ اس لیے آگے آ گیا کہ کروڑوں ہندوستانیوں کو مذہب کے ساتھ جڑے ہونے کے باوجود یہ پتا ہے کہ مذہبی بھید بھاؤ کتنا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ ہم کو، آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے کہ مسلمانوں میں مسلکی بھید بھاؤ کتنا ہے، کتنے بھید بھاؤ ہیں۔ آپ کوکن میں ہیں، کوکن خطے سے تعلق رکھتے ہیں، کوکن میں آئے ہوئے لوگ ہیں، کوکن کے حالات جانتے ہیں۔ آپ خود کوکن جیسے پڑھے لکھے حلقے اور بیلٹ میں دیکھیے عصبیت کتنی ہے۔ افسوس ہوتا ہے، اتنا پڑھا لکھا طبقہ، جہاں دیدہ طبقہ، دنیا کے حالات اور دنیا میں بسا ہوا طبقہ، دنیا کے حالات کو ملک کے دیگر خطوں کے مقابل میں بہتر ڈھنگ سے جاننے والا طبقہ دوسرے مسلک کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ سوچئے، یہ صورتحال یہاں ہے۔ آپ بتائیے، وہ مذاہب ہندو مت کے نام پر ہندو جن کو کہہ کر کے جوڑا جاتا ہے، وہاں اگر یہ صورتحال ہو کہ ایک ہندو دوسرے ہندو کے ہاتھ کا چھوا ہوا کھانا اور پانی نہیں پی سکتا، اگر وہ کنویں پہ چلا گیا تو اس کنویں کا پانی نہیں پی سکتا،
ایک कुएं से अलग अलग डोल से अगर कोई हिंदू भी पानी निकालता है तो ऊंचे जात का तबका पानी नहीं पी सकता। आप बताइए, उन्हें पता है यहां अगर मखसूस जहन और मखसूस कानून आया किसी मजहब की बुनियाद पर तो हमारा क्या हश्र होगा। इसलिए लोग खड़े हैं मेरे भाइयों, इसीलिए लोग खड़े हैं। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक निजाम है, अल्लाह की तरफ से एक दिफा का एक निजाम है। जो दिफा के लिए अल्लाह ताला करता है, इसको हमारे बुजुर्ग बहुत अच्छी तरह समझते थे। मुल्क के दानिश्वर जिनकी रहनुमाई में, जिनके साथ ये कानून बना, आईने हिंद आया, मेरे भाइयों समझते थे। और मुल्क के इस ताने बाने को भी समझते थे कि ये कैसे चलेगा, ये बाकी कैसे रहेगा। आप सोचिए, जंगे आजादी आखिरी मरहले में दाखिल है, जंगे आजादी आखिरी मरहले में दाखिल है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें मुल्क में हिंदुस्तान में इमामुल हिंद का लक़ब मिला था, कितनी बसीरत थी। वो कहते थे कि अगर कोई फरिश्ता भी आसमान से उतर करके कहे कि तुम्हें आजादी 24 घंटे में मिल जाएगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को खत्म करने के बाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद खत्म कर दो, आजादी मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर कोई फरिश्ता भी आसमान से उतर करके कहे तो हम उसे मुस्तरद कर देंगे कि हमें ऐसी आजादी कबूल नहीं है। वो ये बात क्यों कहते थे? वो हिंदू मुस्लिम के बीच के रिश्ते और मुल्क के मतलब इस देशवासियों के हिंदू मुस्लिम के तकाजों को सामने रख करके कहते थे कि ऐसी आजादी मजीद फसाद में, इससे बड़े फसाद में बदल जाएगी अगर आजादी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को खत्म करने के बाद मिलती है, तो इस गुलामी से बड़ी गुलामी हमारे सरों पर मुसल्लत होगी। इसलिए उन्होंने कहा यह मंजूर नहीं है। ये वक्त का इसीलिए तकाजा है कि मुल्क में जमहूरियत के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई और उस जहन और फिक्र और असबियत से आजादी की लड़ाई, मेरे भाइयों, ये हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद के बगैर नहीं लड़ी जा सकती और नहीं लड़ी जानी चाहिए, कभी भी नहीं लड़ी जानी चाहिए। ये मसला जो आया है, दर हकीकत ये मसला जमहूरियत और दस्तूर बचाने का मसला आया है। और जिस तरह पहले आजादी की लड़ाई दोनों कौमों के और तमाम कौमों के इकट्ठा हुए बगैर नहीं लड़ी गई, और इकट्ठा होकर के जब लड़ी गई तो फतेह मिली, मुल्क आजाद हुआ। आज भी इसी का तकाजा है। आज अगर मुल्क में सेकुलर सिस्टम से आजाद देश को बनाने का दिमाग काम कर रहा है, जहन काम कर रहा है, हम आप नहीं कह रहे हैं। मुल्क का सबसे आला तालीम याफ्ता तबका कह रहा है कि ये दर हकीकत एक साजिश का रास्ता है जिसको हुकूमत ने अपनाया है। और अगर अपनाया नहीं है, कहीं न कहीं गलतफहमी हुई है, कहीं न कहीं अंदाजे के खिलाफ फैसले आए हैं, तो आखिर हुकूमत सारे मुल्क वासियों को, सारे अपोजिशन को, नॉन बीजेपी स्टेट जो है, मुल्क की आबादी का आधे से ज्यादा 65% से ज्यादा आबादी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट में हिंदुस्तानी बसते हैं। वहां बेचैनी है, उनके मुतालबे हैं कि आप अपनी सीए को वापिस लीजिए, आप अपने प्रोग्राम को एनआरसी को मत लाइए, आप एनपीआर को मत चलाने की कोशिश कीजिए अप्रैल से। ये कहां से मुतालबा है? नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान के स्टेट गवर्नमेंट जो है 65% से ज्यादा आबादी वाली मतलब स्टेट हैं, उनका मुतालबा है कि आप ये बिल वापस ले लीजिए, आप इसमें तरमीम कीजिए अपोजिशन के साथ बैठ करके, मुल्क के तालीम याफ्ता और बड़े दिमाग को लेकर के बैठ के, और आप बेचैनी मत फैलाइए, आपकी जिम्मेदारी कुछ और है। मेरे भाइयों, ये सारे लोग कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि अगर मुल्क जमहूरी रास्ते से, जमहूरी सियासी निजाम की डगर से अगर हटा, तो जो बहुत पहले लोगों के मंसूबे और प्लानिंग थी वो आगे आ जाएंगे। वही टारगेट है। ये बड़े बड़े भाषण दे करके, बातें करके लोगों को कैसे मनाया जा सकता है कि नहीं, लोग गलतफहमी में मुब्तला हो गए, और गलतफहमी में मुब्तला होने की वजह से नौजवान, तलबा, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग
اور ساری اپوزیشن پارٹیاں ہمارے خلاف کھڑی ہوں گی. سب تقریباً 65 سے 70% طبقہ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا. میرے بھائیوں، اس لیے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حالات ملک میں بنے ہوئے ہیں، ان حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے اسلام بچاؤ مسلمان بچاؤ کا ایشو نہ سمجھیں. یہ تو اس راستے سے کہ مسلمانوں کو الگ تھلگ کر کے سب کو ایک کرنے کی سوچ کے ساتھ، یہ بڑی لمبی پلاننگ کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ یہ بل لایا گیا ہے، پاس کرایا گیا ہے، لیکن یہ کہ دور تک دیکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں جیسے کل ہمارے بزرگ سمجھتے تھے، آج ایسے ہمارا دماغ سمجھتا ہے. ہمارے پڑھے لکھوں کا، ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے اعلیٰ تعلیم میں لگے ہوئے، اونچی ڈگریوں کے حصول میں لگے ہوئے اسٹوڈنٹ کا، ان کا دماغ کام کرتا، ان کی نظر دیکھ رہی ہے کہ انٹینشن کیا ہے اس کے پیچھے. اس لیے لوگ کھڑے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے ہر حق و انصاف کی لڑائی میں، جس طرح ہمارے بزرگوں کا نظریہ تھا کہ ہندو مسلم اتحاد کے بغیر یہ ملک نہیں چلے گا، ملک کی آزادی ہمیں نہیں قبول ہے، ہندو مسلم بٹوارے کے ساتھ. تو آج ہماری ذمہ داری سب سے بڑی ہے. آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جن حلقوں میں رہتے ہیں، ہمارا جو نیٹ ورک ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں، 85% آبادی ملک کی نان مسلم ہے، وہ مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، سارے لوگوں کے بیچ میں ایسے ہی ہمارا اخلاق و کردار بلند رہنا چاہیے، رواداری بہت بڑی رہنی چاہیے، انصاف ہمارے ہاتھوں پر قائم ہونا چاہیے، سب کے لیے کوئی تفریق نہ ہو، حقوق کسی کے ہمارے ہاتھوں سے مارے نہ جائیں. مسلم تو مسلم ہیں غیر مسلموں کے، مسلم تو میرے بھائیوں مسلم ہیں. اگر ہمارے بزرگ یہ سمجھتے تھے کہ ملک میں ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہم نہیں ہو سکتے، تو آج یہ دیکھیے کہ آج اس ملک میں ان حالات میں ہم مسلمانوں کا کیا تقاضا ہے کہ کیا مسلمان ملی سطح کے اتحاد سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ اگر ہندوستان میں ہندو مسلمان متحد ہو کر کے رہیں گے تب امن و امان رہے گا، تب خوشحالی ہوگی، تب ملک ہمارا دنیا کا لیڈر بن سکے گا، تب دنیا میں ہمارا صف اول میں نام ہوگا. تو میرے بھائیوں، اگر اس بات کی ضرورت ہمارے بزرگ سمجھتے تھے، اور جو حقیقت ہے، مبنی پر حقیقت ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ جس آبادی میں 85% نان مسلم ہو، 15% مسلم ہو، آپ بتائیے 15% مسلم کو کیا 85% آبادی سے کاٹ کر کے رکھا جا سکتا ہے؟ امن ممکن ہے؟ حالات بہتر ہو ممکن ہے؟ ٹکراؤ سے بچ سکے ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. اس لیے ان کا جوڑ ضروری ہے. اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے، عقیدے پر باقی رہتے ہوئے، ثقافت پر باقی رہتے ہوئے، اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہوئے، لکم دینکم ولی دین کے تصور کے ساتھ کہ تم اپنے مذہب اپنے عقیدے پر رہو. تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، درست یہ ہے ہمارا کام تبلیغ ہے، وما علینا الا البلاغ. ہمارا کام توحید اور دین اور سچائی کو پہنچانا ہے. لیکن یہ کہ اس میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. باقی جتنے مسائل ہیں، ہندوستانیت ہے، ملک کے مسائل ہیں، جمہوریت کی حفاظت ہے، دستور کی بالادستی ہے، آئین کیسے ملک کا سر بلند رہے گا، یہاں کسی مذہب کی خاص کوئی حکومت نہیں بن سکتی، نہ بننی چاہیے. میرے بھائیوں، اس کے لیے سب سے اتحاد ضروری ہے. آپ بتائیے، غیروں سے اتحاد اتنا ضروری ہے تو کیا مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ، مسلم جماعتوں کا دوسری مسلم جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے؟ کیا کبھی سوچا ہم نے؟ اگر ملک کا ایک طبقہ، کوکن بیلٹ کا ایک نادان طبقہ، اگر اپنے مسلمان بھائیوں اور انہی میں کسی مسلک اور کسی شخص سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بائیکاٹ کا فیصلہ کرتا ہو تو ان سے پوچھئے کہ اگر تمہارے ساتھ اس طرح کا کوئی رویہ، ملک کا پاورفل طبقہ، گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا طبقہ، میجارٹی کا طبقہ، اور ایسا طبقہ جس کے حکم اور اشاروں پر معلوم نہیں کیا ہوتا ہو، اللہ اگر نہ چاہے تو میرے بھائیوں، ان کا اگر تمہارے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو تمہاری رائے اس وقت کیا ہوگی؟ یہ بیان نہیں کیا جا سکتا.
یہ درد بیان نہیں کیا جا سکتا، کھول کر کے اس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن سوچو تو کہ جس ملک میں جمہوریت اور آزادی کی لڑائی لڑنے میں ہماری اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہے، پہلے بھی ذمہ داری تھی، ہمارے بزرگوں نے دستور ایسا بنایا، احسان کیا ملک کے بھارت واسیوں پر، دیش واسیوں پر، کہ تمہارے لیے دستور جو ہوگا وہ سیکولر ہوگا، کسی مذہب کی حکومت نہیں ہوگی۔ حکومت کس کی ہوگی؟ حکومت اس کی ہوگی جس کا کوئی مذہب نہیں، سنویدھان مذہبی نہیں ہوگا، ہاں کانسٹیٹیوشن مذہبی نہیں ہے۔ اسی لیے جب اس کی قسم کھا کر کے آئین کا جو ملک کا وزیر، ملک کا نمائندہ کام کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذہبی رنگ میں نہ رہے، مذہبی رنگ اس کا انفرادی ہے، مذہبی رنگ اس کا اپنا مذہبی طبقے کی سطح سے تعلق رکھتا ہے، دائرے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب ایک جمہوری سسٹم میں ملک کا وہ نمائندہ ہوا تو اس کا اپنا طور طریقہ اور اس کا اپنا انداز رکھ رکھاؤ اور رہن سہن اور سارے دیش واسیوں کے ساتھ برتاؤ جو ہے وہ دستور اور قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تقاضا بنتا ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس ملک میں ہمارے سامنے اتنا بڑا تقاضا ہو، اس ملک میں آپ بتائیے، اس ملک میں آپ بتائیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو الگ الگ مسلکوں میں بٹے ہیں، الگ الگ عنوانوں کے ساتھ بٹے ہیں، الگ الگ نسبتوں کے ساتھ فرقہ بندیوں کے شکار ہیں، آپ بتائیے تب بھی تو انہیں کوئی کافر نہیں کہتا کہ یہ کافر ہے۔ تم کافر ہو، کافر جو کھلم کھلا ہیں، بندگان طاغوت ہیں، آپ بتائیے ان کے ساتھ ملک میں اتحاد کی اتنی بڑی ضرورت ہے، آپ بتائیے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ لیکن جس طرح ڈھٹائی سماج کا میجارٹی کا طبقہ کرتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں میں بھی میجارٹی جو ہے وہ اپنے چھوٹے طبقے کے ساتھ ایسے ہی سرکشی کرتی ہے۔ آپ بتائیے یہ سرکشی نہیں ہے؟ مختلف ناموں کے ساتھ فرقوں میں بٹی ہوئی امت، بدعتی نسبتوں کے ساتھ جڑی ہوئی امت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے جڑے ہوئے طبقے کو جو اپنے آپ کو اہل سنہ، جس کی صحیح تعبیر اہل حدیث ہے، اہل حدیثوں کو روح زمین کا فساد سمجھتی ہے، ملک میں فساد سمجھتی ہے، بیلٹ اور خطے میں فساد سمجھتی ہے۔ آپ بتائیے یہ فساد سمجھتے ہیں، ایسے ہی ملک کا وہ طبقہ جو ملک میں بٹوارے، ملک میں فساد، ملک میں بھید بھاؤ، ملک میں مذہبی بنیادوں پر تفریق کی نقطہ نظر سے کام کرتا ہے، یہی ان کا طریقہ ہے۔ اس لیے جہاں ہماری یہ ضرورت ہے، آج موجودہ ملکی حالات میں ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رہن سہن کو سیرت کی روشنی میں چلیں، لے کر کے سیرت کی روشنی میں لے کر کے چلیں، خالص اسلام کی روشنی میں لے کے چلیں۔ لوگوں کے بیچ میں ہمارا اعلانیہ غیر اعلانیہ انداز اور میسج یہ ہو کہ ہم انسانی بستی کے لیے ہدیہ رحمت ہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا رحمت مہدات، میں تو ہدیہ ہوں انسانیت کے لیے، رحمت کا۔ ایک مسلمان کو چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، جتنے غیر مسلم نیٹ ورک میں ان کے ہیں، ان کی کوشش یہ ہونا چاہیے موجودہ حالات میں ترجیحی طور پر کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے سماج میں ہم سے جڑے ہوئے لوگوں میں سب سے زیادہ روادار مسلمان ہے ہونا چاہیے، کیونکہ جس کے ہاں جتنی رواداری ہے اتنا ہی وہ عقل مند ہے۔ ہمارے سلف کہتے تھے رواداری عقل مندی ہے، آدھی عقل ہے، کچھ لوگ کہتے تھے یہی عقل ہے، عقل یہی ہے جس کے پاس رواداری نہ ہو اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیے ہمارا برتاؤ ایسا ہو، ہم کاروباری لوگ، ملازمت پیشہ لوگ، کسی بستی آباسی میں بسے ہوئے لوگ، ہمارا طریقہ کیا ہو؟ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ غیر مسلم یہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے، اور اگر اسے اس کی عصبیت، اس کا حسد، اس کی جلن اسے جلاتی ہو تو جلانے دیجئے،
آپ کا کام ہے، ہمارا کام جو ذمہ دارانہ ہے اسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں تو ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا ہی کیا گیا ہے، تم تو سب سے بہتر ہو اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے بہتر نفع والا کام کرتے ہو۔ مسلمان اپنوں لیے تو کرے گا ہی کرے گا، اپنوں کے لیے تو کرنا ہی ہے، غیروں کے لیے مسلمانوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، دعوت کے میدان میں بھی دیکھیے، دعوت کے میدان میں بھی ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ ہماری ذمہ داری اتنی بڑی ہے، ہم میں کا پڑھا لکھا طبقہ تو دائی کہتا ہے اپنے آپ کو، بہت سارے لوگ اپنے کو دائی کہتے ہیں۔ ہر آدمی دعوت بن جائے علم اور عمل کے ذریعے، لیکن آپ دیکھیے دعوت کے دو میدان ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت تبلیغ اہل حدیث کلکتہ کی ایک کانفرنس میں جو 1934 میں منعقد ہوئی تھی، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو دعوت کے دو میدان ہیں، ایک وہ میدان ہے جو غیر مسلم قوموں کا ہے، غیر مسلم قوموں میں اسلام پہنچانا ہے، دوسرا میدان یہ خارجی میدان ہے، ایک خارجی میدان ہے ایک داخلی میدان ہے۔ خارجی میدان غیر مسلم قومیں جس میدان میں یعنی جو بستیاں غیر مسلموں کی ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں تبلیغ کرنی ہے، اور ایک داخلی میدان ہے یعنی مسلمانوں کے اخلاق عادات اعتقاد کی اصلاح کرنی ہے۔ مولانا نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، ان کے الفاظ اور جملوں کو بیان کرنا آسان نہیں ہے، یا تو حفظ ہو آدمی کو یا تو پڑھ کر کے سنائے، لیکن خلاصہ مولانا کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے اخلاق اور عادات آج اتنے اصلاح طلب ہے کہ داخلی میدان میں دعوت کا کام زیادہ اہم ہے، زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے اہم ہے کہ دنیا کی نگاہیں ڈھونڈتی ہیں اسلام کی روشنی کو اور اسلام کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہیں، تو اسلام کی جلوہ گری کہاں ہے؟ اگر مسلمانوں میں اسلام کا جلوہ نظر نہیں آتا تو اسلام کا جلوہ جب تک نظر نہیں آئے گا تب تک ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے، اسلام کی طرف لوگوں کو راغب نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے ہاں بھی وہی اوہام ہے، وہی خرافات ہیں، وہی توہم پرستی ہے، وہی چھوت چھات ہے، وہی تفریق اور بھید بھاؤ ہے، وہی علاقائیت ہے، وہی عصبیت ہے، وہی انتشار ہے، کوئی کسی کو بڑا ماننے کو قبول نہیں کرتا، تیار نہیں ہے، تو آپ بتائیے اسلام کا اجتماعی نظام، اسلام کا جماعتی نظام اسی طرح چھوٹی اجتماعیت سے لے کر کے بڑی اجتماعیت تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہوگا؟ آپ بتائیے کتنا تباہ ہے اسلام ہماری زندگیوں میں، ہمارے سماج میں۔ آج دنیا پیاسی ہے، پریشان ہے، جو روشنی ہمارے پاس ہے یعنی اسلام کی صورت میں، وہ روشنی ہماری اخلاقی اور اسی طرح عادات کی چادروں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ ہمارے اخلاق و عادات کی چادروں نے اسلام کی روشنی کو ڈھانک دیا ہے، اس کو لپیٹ کر کے، اس چادر کو، اخلاق و عادات کی بری چادروں کو لپیٹ کر کے جب تک رکھا نہیں جائے گا اسلام کی روشنی اس وقت تک کام نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، اس کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے وطن میں ساری انسانیت کے لیے اسلام کے پیغام اور میسج کی بنیاد پر نمائندہ ہے، نجات دہندہ ہے، اس کے ہاتھوں پر نجات موقوف ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے ہم صحیح رول نہیں کر سکیں گے، ملک میں ہم صحیح رول نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہمارے ذاتی اختلاف، گاؤں بستی کے اختلاف، جماعتی اختلاف، چھوٹے بڑوں کے اختلاف، برادریوں کے اختلاف، یہ علاقائی عصبیتیں اگر اسی طرح ہمیں تباہ کریں گی اور لوگ خوش رہیں گے، حنفی، شافعی، دیوبندی، بریلوی اپنے اپنے ناموں پر مگن رہے گا اور اپنے گلستہ میں سمجھے گا کہ میں بہت چین سے ہوں، تو میرے بھائیو یہ بہت برا ہوگا۔ اقبال کی زبان میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ سراب رنگ و بو کو، اس سراب رنگ و بو کو گلستہ سمجھا ہے تو، آہ ہے ناداں
कफस को आशिया समझा है तू। मेरे भाइयों, कितने मगन हैं लोग, अलग अलग बंटवारों में, अलग अलग गिरोह बंदियों में उससे उसका शिकार होकर के कितने मगन हैं, और एक दूसरे के खिलाफ सारी सलाहियतें और सोर्सेज लगाए हुए हैं। मेरे भाइयों, ये क्या है? ये तबाही और बर्बादी ही का रास्ता है। इसलिए मुसलमानों को एक दूसरे की इस्लाह के जज्बे के साथ, दलाइल के साथ, फिरका बंदियों से बुलंद हो करके अगर वो अपने किसी राह और तरीके पर लगे हुए हैं, अगर यहां हिंदुस्तान में, अगर आपको हिंदुस्तान में 85% नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी के बीच में इस्लाम की तबलीग का हक हासिल है, होना चाहिए दस्तूर के राइट की बुनियाद पर, तो क्या आपके अहले हदीसों का हक नहीं हासिल होना चाहिए? मैं कोकन बेल्ट के उन दानाओं से पूछता हूं, उन सूरमाओं से पूछता हूं, उन समझदारों से पूछता हूं कि जिस मुल्क में कानून का हवाला दे करके आप आजादी का मुतालबा करते हो, बजा है, आप दावत व तबलीग की आजादी का मुतालबा करते हो, बजा है, कोई मुसलमान हो, मुसलमान होना चाहिए, उसके राह में कोई रोड़ा ना डाले, ये वजह है आपका मुतालबा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपकी बस्ती और शहर और इलाके में अहले हदीस दावत अपने सेक्ट की, किताब और सुन्नत की, खालिस इस्लाम की अगर लेके चलता हो तो उसके लिए आपकी तरफ से इजाजत नहीं है। इस मुल्क में हमारा कोई समझना भी है, हमारी कोई दानिशमंदी भी है मेरे भाइयों। इसीलिए कहा था, उन्होंने किसी बैकग्राउंड में भी कहा था, लेकिन फिट तो करो अपने हालात में कि क्या हम पर यह शेर फिट नहीं होता कि इस शराबे रंगोबू को गुलसिता समझा है तू, आह नादा कफस को आशिया समझा है तू। ये सूरत हाल बर्बाद करेगी हमें। हमें आगे आना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए, हमें इस्तिकबाल करना चाहिए हर इंसाफ और दस्तूर की बालादस्ती के काम करने वाली कोशिशों का, उनका साथ देना चाहिए। और ईमान भी रखना है, बुनियादी तौर पर ईमान रखना है, असलियत के साथ ईमान रखना है। ईमान क्या रखना है? ईमान ये रखना है कि किसी वतन के वतनवासियों को, देशवासियों को, वो भी तौहीद परस्त हो, अल्लाह पर ईमान लाने वाले हो, उनको निकालना और उनके खिलाफ फैसले करना कितना खतरनाक है। आपको याद दिलाता हूं, मैंने कल खुतबे में जिक्र किया था परसों कि देखिए, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मालूम हो गया कि अल्लाह की तरफ से हिदायत आ गई, हिजरत करना है, मक्का से निकलना है, तो अफसोस करते हुए कहते हैं हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि कुरैश पर अब अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, इन्होंने अल्लाह के नबी को और उनके साथियों को हिजरत पर मजबूर कर दिया। मेरे भाइयों, आप क्या समझते हैं? इस रूए जमीन पर ईमान वाले अल्लाह के वली हैं, इस रूए जमीन पर अल्लाह के वली ईमान वाले और तकवा वाले हैं, सच्ची तौहीद और मुत्तबे सुन्नत है, और अल्लाह अपने वलियों के दुश्मनों के लिए काफी है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह वली है ईमान वालों का। जहां आप और हम ये समझते हो कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, वहां हमारा ईमान हमसे कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। रास्ता वो अल्लाह निकालेगा तकवा और ईमान वालों का, जहां उनको रास्ता समझ में नहीं आता होगा। और मेरे भाइयों, हक और इंसाफ के लिए हम सबको खड़े रहना है, इंसाफ के साथ इस्लाम और मुल्क के कानून के दायरे में हमें काम करना है। लेकिन हमारा यकीन हो वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजुल हकीम, वह गालिब जिस पर कोई गालिब नहीं, वो हिकमत वाला जिससे बड़ी हिकमत किसी के पास नहीं, उसकी तरफ से मदद आती है। इसका ईमान हो मेरे भाइयों। इन्हीं कलिमात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह से अपने लिए, आप सबके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस मुल्क में हमारी जो जिम्मेदारियां दीन और दस्तूर हिंद के दायरे में बनती हो, अल्लाह ताला तू हमें समझने की तौफीक दे। इंसाफ पसंद जो करोड़ों की तादाद में मजहबी गैर मजहबी मुल्क की दस्तूर की बालादस्ती के लिए काम करते हैं, अल्लाह ताला हमें इंसाफ के साथ उनका साथ देने की तौफीक दे। हमारे सोर्सेज लगाए। आप जानते हैं कि कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि उसकी लीडरशिप के तहत सुनने मानने वाले ना हो, दौलत खर्च करने वाले ना हो, अपने कंसेप्ट और मिशन के लिए हर तरह की मलामत गरी से अपने आप को बेनियाज करने वाले ना हो।
اور اپنے لیڈروں اور اپنے بڑوں کی حفاظت کرنے والے نہ ہو، تب تک کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے کہ ان سب سارے سورسز کے ساتھ ہم تحریک کی لڑائی لڑیں گے، ملک کی بھلائی کے لیے، ملک کے امن و امان کے لیے، ملک کی جمہوریت کے لیے، ملک کے ڈیموکریسی سسٹم کے لیے، اور ملک کی اس آزادی کے لیے جو ہر مذہب اور ہر مسلک کو حاصل ہے اور حاصل رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہے، دین پر رہے، تقوی پر رہے، سنت رسول پر رہے، اور مسلک سنت صلی اللہ علیہ وسلم پر رہے، اور اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔